مبارک کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے۔ پہلا عشرہ گزر گیا اور اس کے 3 عشرے ہوتے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا اور تیسرا عشرہ نجات من النار کا۔ اب ہم دوسرے عشرے میں چل رہے ہیں جو مغفرت کا عشرہ ہے، اور اس عشرے میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کی مغفرت کرتا ہے، اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور بخش دیتا ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب الجلال سے مانگے، ان سے دعائیں کرے تاکہ ہم اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیں۔ قرآن نے ہمیں اس کی تلقین بھی کی ہے۔ قرآن ہم سے کہتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب سے مانگو گڑ گڑا کر، پوشیدہ طور پر۔ تو مانگنے کے لیے کہا جا رہا ہے، جس طرح ہم سے عبادت کرنے کے لیے کہا گیا کہ نمازیں پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، اسی طرح کہا جا رہا ہے کہ مانگو، اللہ سے مانگو۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ وہ مالک الملک ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، وہ ملکوں کا مالک ہے۔ کون سی ایسی چیز ہے جو دے نہیں سکتا، بس ہم مانگتے ہی نہیں ہیں۔ اگر ہم اس کو مانگے تو اللہ تعالیٰ کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں دے نہیں سکتا؟ کیا دنیا مانگے، آخرت مانگے، دنیا کی کامیابی مانگے، آخرت کی کامیابی مانگے، جنت الفردوس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ مانگے، یہ ساری چیزیں مانگے۔ اللہ ہر چیز دے سکتا ہے، وہ کیا ہے جو دے نہیں سکتا؟ لیکن ہم نے اللہ سے مانگنا ہی نہیں ہے۔ ہم گویا کہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہی نہیں ہیں، ہم دعاؤں کا التزام نہیں کرتے ہیں۔ ہم عبادتیں تو کر لیتے ہیں، نمازیں ماشاءاللہ پڑھ لیتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن دعاؤں کا اہتمام نہیں ہوتا۔ حالانکہ دعا خود ایک عبادت ہے۔ دعا کے بارے میں بتایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ جس طرح کسی چیز کا مغز ہوتا ہے، خلاصہ ہوتا ہے، اسی طرح عبادت کا خلاصہ اور مغز دعا ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ہمارا ہتھیار بتایا گیا دعا، کہ ہم اللہ سے مانگے، اللہ سے دعائیں کریں، اللہ سے اپنی پریشانیاں بتائیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی مصیبتیں بتائیں، اللہ سے اپنے لیے دعا کرے، اپنے فلسطینی اور غزہ کے بھائیوں کے لیے دعا کرے کہ ان کے حالات کو سدھار دے، ان کے حالات کو بدل دے۔ بندہ یوں ہی دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے عرش کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا ہے۔ اگر مظلوم بندہ ہے اور اس نے دعائیں کی، وہ دعا جا کے اللہ کے عرش سے ٹکرا جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے اور اس کے حق میں فیصلے کر دیتا ہے، اس کی ساری مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ ہم کو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہے، تہجد میں رونا ہے کھڑو کہ اللہ تو ہمارے حالات کو بدل دے، ہمارے حالات کو سدھار دے۔ 1 مہینہ نہیں گزرے گا، آپ دیکھیے کس طرح حالات بدل جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے حالات بدلے، حضرت لوط علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے حالات بدلے۔ 1 مہینہ نہیں گزرے گا، آپ دیکھیں گے کہ ہمارے حالات بدل جائیں گے۔ بھائی ہمارے حالات کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں؟ کیا انبیاء سے زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات دلا دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے اور اس کے لشکر سے نجات دلا دی، حضرت عیسیٰ کو یہودیوں سے نجات دلا دی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں سے نجات دلا دی۔ تو ہماری پریشانی کیا ہے؟ ہماری پریشانی کیا ہے بھائی؟ 1 مہینہ نہیں گزرے گا کہ ہماری پریشانی اللہ تعالیٰ دور کر دے گا، لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں، اگر اللہ تعالیٰ کو ہم راضی کر لیں، اللہ کے سامنے جھک جائیں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا لیں، جھولی پھیلا لیں۔ رمضان اسی لیے ملتا ہے کہ اللہ سے مانگ لیں، جتنا مانگ سکتے ہیں وہ مانگ لیں، رات کی تنہائیوں میں مانگ لیں، جب دسترخوان پہ افطار کے وقت بیٹھے جب مانگ لیں، خوب دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، تو حالات کو بدلنے والا ہے، تو ان گنہگار کو سزا دینے والا ہے جنہوں نے مسلمانوں کو بڑا پریشان کیا ہوا ہے، جنہوں نے فلسطین کے بچوں کو بڑا پریشان کیا ہوا ہے، غزہ کے مسلمانوں کو بڑا پریشان کیا ہوا ہے۔ آپ ان کے خلاف دعائیں کریں، بد دعائیں کریں، دیکھیں کس طریقے سے اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اگر ہم اللہ رب العزت سے مانگیں گے، وہ تو کہہ رہا ہے مانگو، میں بندے انتظار کر رہا ہوں۔ وہ آسمان سے اعلان لگاتا ہے، ندا لگاتا ہے، کوئی ہے
جس کی میں بخشش کروں، کوئی ہے دنیا کا طلبگار جس کو میں دنیا دے دوں، کوئی ہے آخرت کا طلبگار جس کو میں آخرت دے دوں، کوئی ہے آخرت میں بلند مقام چاہنے والا جس کو میں بلند مقام دے دوں، کوئی ہے دنیا میں ترقی چاہنے والا میں اس کو ترقی دے دوں۔ بھائی کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ ہی تو دے گا۔ ہمیں اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یہ مہینہ اس لیے آیا ہے، یہ مہینہ اس لیے چل رہا ہے، یہ مہینہ اس لیے نہیں چل رہا ہے کہ ہم اپنے ایام کو گزار دے بازاروں کی زینت میں، ہم میچنگ ملاتے رہ جائیں کہ ہمارے پینٹ کی اور شرٹ کی میچنگ ہو، ہمارے بالوں کی کٹنگ ایسی ہونی چاہیے، ہماری عید ایسی گزرنی چاہیے، لیکن رمضان ہمارا گزر رہا ہے، ہمیں فکر ہی نہیں۔ بھائی رمضان ہے ہمارے سامنے، لیکن مقصد رمضان نہیں ہے، مقصد رمضان ختم ہو چکا ہے۔ پہلے دن مسجدیں بھری رہتی ہیں، دوسرے دن اور کم، تیسرے دن اور کم۔ کیوں؟ کیونکہ رمضان تو چل رہا ہے، سب کو پتہ ہے، ہر مسلمان کو پتہ ہے، لیکن مقصد رمضان کیا ہے، رمضان کیوں آتا ہے، یہ ہم کو نہیں پتہ ہے۔ تو رمضان بھائی اس لیے آتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملے اور وہ اپنے اوپر جنت واجب نہ کروا لے تو وہ بدبخت شخص ہے، ہلاک ہے، برباد ہے وہ شخص۔ رمضان چل رہا ہے اور ہم اس میں اپنی بخشش نہ کروا پائیں تو ہم سے زیادہ بدبخت نالائق شخص کون ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہی ہے بھائی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زبان مبارک سے ارشاد فرمایا، ہم سے زیادہ بدبخت کون ہوگا کہ رمضان چل رہا ہے ہم اس میں بھی اپنی بخشش نہ کروا پائے، اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا، تو ہم سے زیادہ بدبخت شخص کوئی ہو نہیں سکتا، ہم سے زیادہ ہلاک ہونے والا شخص کوئی ہلاک ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ چاہ رہا ہے کہ ہم بندوں کو معاف کر دے، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ہم معاف ہو جائیں۔ تو اس کی فکر کریں اور کوشش کریں، اللہ رب العزت سے دعائیں مانگیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔